الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. محترم مصلیان کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39 تلاوت فرمائی گئی، جس کے اندر ابلیس نے اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کیا، لہذا لأزینن لهم فی الارض، تو میں زمین کے اندر گناہوں کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام لوگوں کو بہکا دوں گا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان کیا ہے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن، اور شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا اور دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین کے اندر ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں گے جو حقیقت میں اچھی چیز ہوگی، چمکدار ہوگی، لیکن اس کے پیچھے اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی۔ وہ گناہوں کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو شیطان کی ایک بہت ہی خبیث خاصیت آپ کو نظر آئی۔ اس نے اپنی غلطی نہیں مانا، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ اس نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے گمراہ کیا، لہذا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کیا، لہذا اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے، ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے، وہ اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم غلطی کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا ٹھکانہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں تو یہ مومنانہ صفت نہیں بلکہ شیطانی صفت ہے۔ ابلیس کی ایک شیطانی صفت جو سب سے پہلی صفت تھی، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لہذا میں گناہ کو خوبصورت گناہ کر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، لوگ پکڑ نہیں پائیں گے کہ یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، تمام لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اور اسی طریقے سے جب آپ دیکھیں گے کہ اس کی آگئی آیت نمبر 40 کے اندر، تو اس نے کہا سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر اخلاص ہوگا۔ معلوم ہوگا کہ شیطان کے حملے سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے زور سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں، الا عبادہ، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو وہ اخلاص رکھنے والے ہوں، جن کی عبادت میں اخلاص ہو، جن کے کردار میں اخلاص ہو، جن کی زندگی معیشت میں اخلاص ہو، زندگی کی ہر کونے کے اندر اخلاص ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہو، اور ان کی نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہو، ان کے صدقات و زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، ان کے ہر چھوٹے بڑے عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو۔ گویا ہر عمل کے اندر اگر اخلاص ہے تو شیطان ان کے اوپر اپنا زور نہیں چلا سکتا، شیطان کا دبدبہ اور روب اس کے اوپر نہیں چلا سکتا۔ معلوم ہوگا کہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی زندگی کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، اپنے مقاصد کے اندر، اپنے کردار کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا اور شیطان کی جالوں کو ناکام کرنا ہوگا۔ یہ آیت ہمیں دو پیغام دیتی ہے۔ ایک یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں شیطان کے چالوں سے، شیطان کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ دوسرا پیغام یہ دیتی ہے، یہ آیت کریمہ کہ ہمیں اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنی ہے، شیطانی صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس طریقے سے شیطان نے اپنی غلطی اللہ رب العالمین پر ڈالتے ہوئے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاصل ہونا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار کے فضائل بیان کی۔ توبہ و استغفار میں فرق کیا ہے؟ اکثر یہ دو الفاظ جو ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ استغفار کی بہت سارے آپ کو اذکار مل جائیں گے۔ استغفار اس میں کہتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کر لیا ہے، ان گناہوں کے تعلق اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، اسے استغفار کہتے ہیں۔ اور جو ہم نے گناہ کیا ہے اس گناہ کی طرف اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرنا کہ میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس لیے تو استغفار اور توبہ دونوں کو لازم کریں۔ پچھلے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں اور ساتھ میں توبہ کریں کہ دوبارہ میں کوئی گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اسی کا نام
اخلاص ہے اسی کا نام توبہ و استغفار ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے چانچ سے، ہمیں شیطان کے زور سے بچائے اور ہمیں شیطانی صفت سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.